ہمارے آج کے پروگرام پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری زندگی کے لیکچر نمبر 11 میں آپ سب کو خوش آمدید۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی پہلی وحی غار حرا کی وحی پر بات کی تھی، اور یہ بات بھی کی تھی کہ اس میں کیا حکمت تھی، اور پہلی وحی میں آپ کو کیوں تکلیف دی گئی، اور پہلی وحی نازل ہوتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں وہ کون سا علم تھا جو جبریل نے آپ کو دبا کر اتنی سختی سے بھیج کر آپ کے سینے میں ڈالا۔ وہ نور تھا علم کا جو جبریل اللہ سے ساتھ لائے تھے۔ تو اس پہلی وحی میں دو چیزیں تھیں، ایک علم ظاہر، ایک علم باطن، اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دونوں چیزیں اسی دن اور اسی وقت حاصل ہو چکی تھیں۔ اس پہلی وحی سے متعلق کچھ اور باتیں رہتی ہیں، وہ باتیں آج ہم کرتے ہیں۔ دعا فرمائے اللہ تعالیٰ مجھے صحیح بات کہنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک مرتبہ درود شریف میرے ساتھ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آج کی ہمارا موضوع یہ ہوگا کہ اسلام اور علم۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ پہلی وحی میں جو پہلا لفظ نازل ہوا ہے وہ ہے اقرأ، پڑھو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اہم ترین چیز دنیا میں وہ تعلیم اور علم ہے، اور علم اور تعلیم کی اہمیت قرآن میں، حدیث میں اور پھر پوری اسلامی تاریخ میں ہمیں جگہ جگہ نمایاں نظر آتی ہے۔ اگر ہم قرآن مجید کو دیکھیں تو پہلی تو یہی بات کہ قرآن کی ابتدا پڑھنے سے ہو رہی ہے، پڑھو، اور اس میں کوئی تفریق نہیں کہ کیا پڑھو، ہر مفید چیز پڑھو۔ دوسری بات، قرآن مجید میں اہل علم کے اور پڑھے لکھے لوگوں اور علماء کے فضائل بہت زیادہ بیان کیے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے درجے بلند فرماتے ہیں، اور اہل علم کے اور اونچے درجے ہیں۔ اوتوا العلم درجات، ان کے درجات بہت زیادہ ہیں۔ درجات ہونے کی وجہ کیا ہے؟ علم ہے۔ اللہ قرآن مجید میں فرماتے ہیں قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے۔ ظاہر ہے جاننے والوں کے درجات بہت زیادہ ہیں۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا کہ انی اتقاکم لانی اعلمکم، میں تم میں سب سے زیادہ متقی اور اللہ سے ڈرنے والا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں سب سے بڑا عالم ہوں تم میں۔ تو معلوم ہوا کہ علم صحیح کا نتیجہ یہ ہونا چاہیے کہ اس سے تقوی حاصل ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو علم سکھایا، علم پڑھایا، باقاعدہ ایک درسگاہ صفہ کی قائم ہوئی جس میں صحابہ پڑھا کرتے۔ صحابہ کرام نے اپنا وقت مقرر کیا ہوا تھا رسول اللہ کی خدمت میں بیٹھ کر علم سیکھنے کا۔ مسجد نبوی میں علم کے حلقے لگا کرتے۔ ایک مرتبہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں نکلے، آپ نے دیکھا دو حلقے لگے ہوئے ہیں، ایک حلقہ ایک طرف لگا ہوا ہے علم کا، دوسرا حلقہ دوسری طرف لگا ہوا ہے ذکر کا۔ تو آپ علم والے حلقے میں بیٹھ گئے جہاں علم کا مذاکرہ ہو رہا تھا، علم کی ڈسکشن ہو رہی تھی۔ آپ نے فرمایا انما بعثت معلما، اللہ نے مجھے معلم یعنی استاد بنا کر بھیجا ہے۔ وکلنا علی خیر، ذکر والے بھی ٹھیک ہیں، لیکن مجھے اللہ تعالیٰ نے جو خاص فضیلت دی ہے اور خاصیت دی ہے وہ علم کی ہے۔ اس سے ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ اسلام میں علم کی اہمیت کتنی زیادہ ہے۔ یہاں پر یہ بات بھی ہمیں سمجھنی چاہیے کہ اسلام کا نظریہ علم ہے کیا، اسلام علم کس کو کہتا ہے۔ اس میں ہماری بہت ساری مسکنسیپشن ہے، بہت ساری باتیں ہم سمجھ نہیں پاتے، بہت ساری باتیں ایسی ہیں کہ جن حالات میں ہم زندگی گزار رہے ہیں ان حالات کی وجہ سے ہم اسلام کے صحیح نظریہ علم کو سمجھ نہیں پاتے۔ آج ہم پر ایسے حالات طاری ہیں کہ جب دنیا کی ماڈرن سائنسز اور انوینشنز اور یہ جو مین سٹریم علم ہے یہ سب مسلمانوں کے ہاتھ میں نہیں رہا، یہ کافروں کے ہاتھ میں ہے۔ اس کا منبع اور اس کی سورس آج آکسفورڈ، ہارورڈ اور MIT اور ییل اور یہ ساری یونیورسٹیز ہیں کہ جہاں سے یہ علم نکل رہا ہے، اور مسلمان اسی علم کو لے رہے ہیں۔ مسلمانوں کے پاس اپنی سورس آف ایجوکیشن نہیں ہے، مسلمان انہی انوینشنز کو لے رہے ہیں اور اپنے ساتھ سیکھ رہے ہیں، اسی میڈیکل کی ترقی کو لے رہے ہیں، اپنے ساتھ لے رہے ہیں۔ اس کی وجہ سے ہمارے بعض لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ اسلام میں علم کہتے ہی صرف علم دین کو ہے، جو براہ راست دین کا علم ہے، قرآن، حدیث، فقہ۔ لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے۔ اگر ہم صحابہ کی زندگی کو دیکھیں تو ہمیں بہت سے واقعات ایسے پڑھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
صحابہ کو جو دنیا کا علم ہے جو دین کے لیے مفید بھی ہوگا، اور دین کا علم پورا کامل اور اکمل اسی وقت ہو سکتا ہے جب دنیا میں زندگی گزارنے کے سارے علوم کو صحیح طرح پڑھا جائے۔ آپ دیکھیے کہ بدر میں جب بہت سارے 70 کافروں کو قیدی بنایا گیا تو ان کا فدیہ مقرر کیا گیا کہ اتنے 4000 درہم جو دے دے گا اسے آزاد کر دیا جائے گا۔ ساتھ میں آپ نے یہ بھی فرمایا جو فدیے میں مال نہیں دے سکتا وہ 10 مدینہ کے صحابہ کو پڑھا دے اور 10 آدمیوں کو پڑھانے کے عوض اسے رہا کر دیا جائے گا۔ یہاں ذرا ہم رک کے دیکھتے ہیں کہ وہ جو مکہ والے قریشی کافر نے 10 صحابہ کو پڑھانا تھا وہ کیا پڑھانا تھا؟ وہ کیا قرآن حدیث پڑھانا تھا؟ نہیں، وہ تو لکھنا پڑھنا سکھانا تھا، ورلڈلی ایجوکیشن پڑھانی تھی، دنیاوی فنون علوم پڑھانے تھے۔ اس کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھانے پر اتنی اہمیت دے رہے ہیں کہ آپ اس کو 4000 درہم کے برابر سمجھ رہے ہیں۔ آپ نے حضرت زید بن حارثہ، آپ کے غلام، آزاد کردہ غلام اور آپ کے منہ بولے بیٹے، ان کو آپ نے یہودیوں کے پاس بھیجا اور یہودیوں کی زبان سیکھنے کی تلقین فرمائی۔ حضرت زید بن حارثہ 15 دن میں یہودیوں کی زبان سیکھ کر آ گئی۔ ظاہر یہ بھی ایک علم تھا اور علم دنیا تھا۔ اسی طرح قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، کیا دعا سکھا رہے ہیں؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ۔ اللہ ہمیں دنیا کی بھی اچھائی اور بھلائی دے اور آخرت کی بھی اچھائی اور بھلائی دے۔ صرف یہ نہیں کہہ رہے اللہ ہمیں صرف آخرت کی اچھائی بھلائی دے، دنیا کی بھی بھلائی۔ آخرت کی بھلائی خالصتاً قرآن اور حدیث سے آتی ہے، اور دنیا کی بھلائی دنیا کے ان علوم سے آتی ہے جس کو سیکھ کر انسان دنیا میں ایک اچھی ترقی یافتہ اور پرسکون پر اطمینان زندگی گزار سکے، اور وہ علم دنیا ہی ہے۔ اسی طرح میرے عزیز دوستوں اور میری بہنوں، دوسری طرف ہمیں نظر آتا ہے کہ مسلمانوں نے سائنس میں ترقی کی ہے، ایسٹرونومی میں ترقی کی ہے، مسلمانوں نے میڈیکل میں ترقی کی ہے، انجینئرنگ میں ترقی کی ہے، ہر علم میں، میتھس میں ترقی کی ہے، ہر ورلڈلی سائنسز کی بنیاد مسلمانوں نے رکھی ہے۔ ان سائنسز کی بنیاد مغرب میں نہیں رکھی۔ جب دنیا اندھیروں میں جی رہی تھی اور دنیا میں مغرب کی طرف ایک ڈارک ایجز گزر رہی تھیں، اس وقت مسلمان آئیڈیاز کے ساتھ، ان آئیڈیاز کے ساتھ زندہ تھے، اور آئیڈیاز کی بھرمار مسلمانوں میں ہو رہی تھی۔ میں چند مثالیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ اس پورے ایریا میں جب مسلمانوں کا عروج رہا ہے، 800 سال مسلمانوں کا عروج دنیا پہ رہا ہے، مسلمانوں نے سیاسی لحاظ سے، علمی لحاظ سے دنیا پر حکومت کی ہے۔ یہ ہماری 800 سالہ بادشاہی ہے جسے آج ہماری نظروں سے اوجھل کر دیا گیا ہے۔ آپ دیکھیے مسلمان سائنٹسٹ کی اگر ہم لسٹ بنائیں تو اٹس ان تھاؤزنڈز، ہزاروں میں جاتے ہیں، اور وہ انسٹیٹیوشنز جو بغداد میں اور دمشق میں اور اسی طرح دوسرے شہروں میں قائم ہوئے وہ بھی بہت زیادہ ہیں۔ آپ دیکھیے کہ ہارون الرشید اور مامون الرشید کے زمانے ہی میں بغداد، دمشق، نیشابور یا ایران میں یونیورسٹیز، لیبارٹریز، آبزرویٹریز قائم ہو چکی تھیں، اور مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد اس میں پڑھ رہی تھی۔ مامون الرشید اور منصور نے خاص طور پر اس طرف توجہ دی کہ یونان کے وہ علوم، دنیاوی علوم جو بہت اپنے ایک بیسک صورت میں ہیں، ان کا ترجمہ عربی میں کرایا جائے، ان کی ٹرانسلیشن کرائی جائے، اور ان علوم پہ مسلمان کام کر کے ان کو آگے بڑھائیں۔ آپ دیکھیے مسلمانوں نے جو سب سے زیادہ محنت کی ہے وہ میتھس پر کی ہے، کیونکہ میتھس ساری سائنسز کی ماں ہے، اٹس دا مدر آف سائنسز۔ الجبرا میں آپ دیکھیے الجبرا کس نے ایجاد کی ہے، جس کے اوپر آج سائنس کی بیس ہے، فزکس کی بھی، کیمسٹری کی بھی، ایوری تھنگ کی۔ الجبرا ایجاد کرنے والے مسلمان سائنسدان الخوارزمی تھے۔ الگورتھمز بھی انہوں نے ایجاد کیے تھے، سن کوس میتھڈ بھی انہوں نے ایجاد کیے تھے جسے آج ہم پڑھتے ہیں۔ جیومیٹری کس نے ایجاد کی تھی، جو ساری فزکس اور ان ساری ڈائمنشنز کی ماں ہے، وہ بنو موسیٰ نے ایجاد کی تھی۔ فزکس میں گریوٹی کا لا کس نے نکالا تھا؟ یہ نیوٹن نے نہیں نکالا تھا، یہ البیرونی نے نکالا تھا۔ وقت کی پیمائش، ٹائم کو میجر کرنا، یہ واچ اور پہلا پینڈولم کس نے نکالا تھا؟ پہلا پینڈولم نکالنے والے ابن یونس تھے۔ لاز آف فورس، لاز آف بیلنس، لاز آف موشن، یہ کس نے نکالے تھے؟ یہ مسلمان سائنٹسٹ عمر خیام، خازانی، رازی، فارابی نے نکالے تھے۔ آنکھ کی سرجری مسلمانوں نے نکالی ہے۔ ایک بہت بڑے فقیہ گزرے ہیں جن کا نام ہے امام قاضی قرافی۔ یہ ایک طرف فقہ کے بہت بڑے امام اور عالم مجتہد تھے، مصر کے چیف جسٹس تھے، دوسری طرف انہوں نے آنکھ کی سرجری کے 50 پرابلمز کو سالو کیا ہے، سرجیکل کو۔ آپ دیکھیے یعنی مسلمانوں کے علم کی وسعت دیکھیے کہ قاضی بھی ہے، فقیہ بھی ہے، اور وہ ڈاکٹر بھی ہے ساتھ میں۔ پھر آپ آگے آ جائیے، میڈیسن، آرکیٹیکچر، کیمسٹری، پلانٹس، ایسٹرونومی، جیوگرافی، میپس، یہ ساری چیزیں ان کی بیسک مسلمانوں نے ایجاد کی ہیں۔
آج جو ہمیں ایجادات اپنے سامنے نظر آ رہی ہیں جس سے آج پوری دنیا فائدہ حاصل کر رہی ہے، مسلمانوں کی ایجاد کردہ ہے۔ دنیا میں آپ کو، پوری دنیا میں آپ گھوم جائیے، آپ کو مسلمانوں کے آرکیٹیکچر کے ایسے مظاہر نظر آئیں گے جو دنیا میں آج تک پیدا نہیں ہو سکے۔ کیمسٹری میں ایسڈز ایجاد کرنے والے جابر بن حیان، بیسک ایسڈز ایجاد کرنے والے سب مسلمان تھے۔ میڈیکل کی بیسک دوائیاں ایجاد کرنے والے، خاص طور پہ پلانٹ سے ایجاد کرنے والے مسلمان تھے۔ جیوگرافی، میپس دنیا میں بنانا، دنیا کو پیمائش کرنا اور پوری دنیا کی میجرمنٹ کرنا، یہ مسلمانوں نے کیا تھا۔ اسی طرح ایسٹرونومی تو مسلمانوں کے اپنے گھر کی فیلڈ تھی، اسٹڈی آف دا ہیونز، آسمانوں کو پڑھنا، ستاروں کو پڑھنا، کیونکہ مسلمانوں کی بہت ساری عبادات کا تعلق انہی سے ہے۔ چنانچہ مسلمان سائنسدان اس کی طرف بہت زیادہ توجہ دے رہے تھے اور علماء اس کو پڑھا کرتے تھے، مدارس میں پڑھایا جاتا تھا، کیونکہ مسلمانوں کے سمت قبلہ نکالنے کا تعلق ایسٹرونومی سے ہے، ستاروں اور سورج چاند سے ہے۔ نمازوں کے اوقات کا تعلق اس سے ہے۔ مسلمانوں کی جتنی عبادات ہیں اور مسلمانوں کے خاص مواقع ہیں، ان کا تعلق چاند سے ہے، اور اس کے لیے ایسٹرونومی کو بہت ڈیپلی پڑھنا پڑتا ہے۔ ہماری عید، ہماری چھوٹی عید، ہماری بڑی عید، ہمارا رمضان، ہمارے مقدس مہینے، ہمارا حج، ان سب کا تعلق آسمانوں سے ہے۔ چنانچہ اس میں مسلمانوں نے جتنی ترقی کی ہے وہ دنیا میں کسی نے کی۔ آج بھی مسلمان علماء اس میں بہت زیادہ ماہر سمجھے جاتے ہیں۔ لیکن آپ طریقہ دیکھیے کہ جب یہ مسلمانوں کا ترقی کا دور ختم ہوا اور مسلمانوں کی گولڈن ایج ختم ہوئی، تو اس کے بعد کیا ہوا کہ یورپ نے ان چیزوں کو لیا، اور جس طرح مسلمانوں نے ٹرانسلیٹ کیا تھا ان چیزوں کی بیسکس کو یونان سے، انہوں نے مسلمانوں سے سارے علوم لیے۔ اسپین کی یونیورسٹیز، بغداد کی یونیورسٹیز، سارا یورپ آ کر یہاں پڑھا کرتا تھا۔ میں ان یونیورسٹیز کو دیکھ کے آیا ہوں، اسپین کی یونیورسٹیز کی آپ یہ تصویر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ یہ اسپین کا ایک مدرسہ ہے جس کا نام ہے لا مدرسہ۔ یہ مدرسہ اس وقت دنیا میں سب سے بڑی یونیورسٹی تھی، جہاں پورا یورپ آ کے یہاں سے علم پڑھنے جاتا تھا۔ ظاہر ہے یورپ یہاں پر قرآن حدیث پڑھنے نہیں آتا تھا، وہ یہی ماڈرن سائنسز پڑھنے آیا کرتا تھا۔ اور لیکن مغرب نے کیا کیا کہ ساری ایجادات پر مسلمانوں کے نام ہٹا کر اپنے نام کی تختی لگا دی۔ یہ ایک بہت بڑی علمی خیانت ہے۔ آج بھی دس از اے کرائم، دس از ڈیفیمیشن، کہ آپ اپنے نام کو ہٹا کر، اور اس کو علمی چوری کہا جاتا ہے کہ آپ اپنا نام ہٹا کر کسی اور کا نام نکال دیں۔ اور پھر ایک اور بڑا گھناؤنا جرم یہ کیا کہ مسلمانوں کے ناموں کو ایسا ٹیمپر کیا کہ دیکھنے والے کو لگتا ہے کہ یہ کسی یونانی کا نام، کسی غیر مسلم کا نام ہے۔ میں دو تین مثالیں پیش کرتا ہوں۔ ابو القاسم الزہراوی بہت بڑے مسلمان سائنسدان گزرے ہیں، ان کو آج کہا جاتا ہے البوکاسس۔ اب البوکاسس کو کون پہچانے؟ جابر بن سنان البطانی، ان کو کہا جاتا ہے البتونیس، ابھی کون پہچانے؟ ابو علی السینا، یہ بہت مشہور ہیں، اسپین کے بہت بڑے فلسفی بھی تھے مسلمان، ان کو کہا جاتا ہے ایویسینا۔ اب ایویسینا کو کون پہچانے کہ ابو علی سینا تھے؟ لہٰذا یہ ٹیمپرنگ کر کے، اور آج آپ دیکھیے کہ جتنی ایجادات ہیں آپ کی، ہماری آج سائنس کی جو بکس ہیں اس میں یہی بتایا جاتا ہے کہ لا آف موشن ایجاد کرنے والے نیوٹن تھے، اور دنیا کی پیمائش کرنے والے یہ تھے، اور دنیا میں میپس نکالنے والے یہ تھے۔ سب کافروں اور غیر مسلموں کے نام بتائے جاتے ہیں، مسلمانوں کے ناموں کو بیچ میں سے ہٹا دیا جاتا ہے۔ یہ بہت بڑی علمی خیانت ہے، اور اس پر میں آپ کے سامنے ایک ریفرنس پیش کرنا چاہوں گا۔ ان میں بہت سارے وہ غیر مسلم ہمارے یورپین لوگ، یورپین علماء اور یورپین ایجوکیشنلسٹ یا انٹرپرینرز جو اس بات کو سمجھتے ہیں، انہوں نے ایکنالج بھی کیا ہے اپنی تقریروں میں، اپنی بکس میں، انہوں نے مانا ہے کہ آج دنیا میں جتنی بڑی ترقی ہوئی ہے یہ سب مسلمانوں کی مرہون منت ہے۔ آج دنیا میں جتنی بڑی ترقی ہوئی ہے اس میں ساری دنیا مسلمانوں کی مرہون منت ہے۔ چنانچہ ایک صاحب گزرے ہیں جن کا نام ہے کارلی فیونا، یہ ایچ پی جو کمپنی ہے، ہیلورڈ پیکرڈ، اس کے سی او تھے، اور ان کی یہ اسپیچ ہے 2001 کی۔ اسپیچ کے آخر میں یہ کہتے ہیں کہ I'll end by telling a story، میں آپ کو آخر میں ایک سٹوری بتاتا ہوں، اور وہ لمبی اسپیچ ہے، وہ کرتے کرتے آخر میں بتاتے ہیں کہ when other nations were afraid of ideas, this civilization thrived on them and kept them alive. When censors threatened to wipe out knowledge from past civilization, this civilization kept the knowledge alive and passed into others. اور آگے وہ کہتے ہیں کہ I'm talking about was the Islamic world from 800 to 1600, which included Ottoman Empire and courts of Baghdad, Damascus, Cairo, and enlightened rulers like Suleiman the Magnificent. اور آخر میں وہ جاتے ہوئے کہتے ہیں کہ this kind of enlightened leadership that nurtured culture, sustainability, diversity and courage led to 800 years of invention and prosperity. یعنی ان کے کہنے کا مقصد یہ ہے
کہ جب مسلمانوں میں ترقی ہو رہی تھی اس وقت یورپ میں کلیسا کا بہت بڑا عمل دخل علم پر تھا، اور کلیسا اور چرچ اور پوپ پادری اس بات کے خلاف تھے کہ دنیا میں کوئی ترقی ہو، تحقیق ہو۔ جب کوئی آدمی کوئی نئی انوینشن کرتا تو کلیسا والے اس پر کفر کا فتویٰ لگا دیا کرتے تھے۔ گیلیلو کے ساتھ گیلیلو کا انجام ہمارے سامنے ہے، جب اس نے کہا کہ the world is round، تو عیسائیوں نے کہا کہ یہ کافر ہو گیا ہے، اس کو ہینگ کر دیا گیا تھا، اس کو لٹکا دیا گیا تھا۔ لیکن مسلمان اس وقت میں آئیڈیاز ان کے اندر فلورش کر رہے تھے اور مسلمان ترقی کی راہوں میں آگے جا رہے تھے۔ تو اس ساری بات کا خلاصہ جو آج ہم نے پڑھ لی، ہمیں یہ پتہ لگا کہ اللہ تعالیٰ جس علم کا ہمیں کہہ رہے ہیں وہ علم کوئی ایک خاص محدود معنی نہیں ہے، بلکہ اس علم میں اصل علم تو قرآن اور حدیث ہی کا ہے جو ہمیں اللہ تک پہنچاتا ہے۔ لیکن قرآن حدیث کے علم کو صحیح طرح سمجھنے کے لیے، پڑھنے کے لیے اور دنیا میں انسانوں کو اچھائی لانے کے لیے اور انسانیت کی ترقی کے لیے یہ فنون دنیاویہ جو کام کے علوم ہیں، یہ سب بھی ہمارے اپنے علم ہیں۔ اگر ہم نے ان دونوں علم کو پڑھ کر دونوں کو ملا لیا تو مسلمانوں کی ترقی کا راستہ دنیا میں کوئی نہیں روک سکتا۔ یہ تو ایک جہت کی بات ہوگی، اور تھوڑی سی بات ہمارے اپنے لیے بھی ہے کہ آج اگر مسلمان زوال پر ہیں تو اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں نے ان ماڈرن سائنسز میں کام کرنا اور کریٹیوٹی کو چھوڑ دیا۔ اگر آج ہم اس کو بھی ایک عبادت سمجھ کر، مسلمان کے لیے علم عبادت ہے، اگر آج ہم بھی جس طرح قرآن و حدیث کو عبادت سمجھ کے پڑھتے ہیں، ہم اپنی مدارس میں، اپنے جامعات میں، یونیورسٹیز میں مسلمان سائنٹسٹ پیدا کریں جن کے چہرے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہو، جن کا دل مسلمان ہو، اور وہ اسلامک آئیڈیالوجی کے ساتھ سائنٹسٹ بنے، آرکیٹیکچرز بنے، انجینئرز بنے، ونڈ ملز بنائیں، انوینشنز کریں، تو انشاءاللہ مسلمانوں کی ترقی کو، نشاط ثانیہ کو، ریوائول کو کوئی روک نہیں سکتا۔ یہ ایک ایسی چیز ہے جو آج ہمیں روک رہی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ایسے اداروں کی فل سپورٹ کریں جو ادارے آج دین اور دنیا کے علم کو ملا رہے ہیں اور ہمیں ایک ٹو ایج سورڈ دے رہے ہیں۔ ایسے لوگ پیدا کر رہے ہیں جو قرافی کی طرح کے لوگ ہیں، ایسے لوگ پیدا کر رہے ہیں جو رازی اور غزالی کی طرح کے لوگ ہیں، جو علم دین بھی جانتے ہیں، علم دنیا بھی جانتے ہیں اور معاشرے میں اپنا کردار حاصل کر سکتے ہیں۔ جب ہم ایک بڑی تعداد میں ایسے لوگ پیدا کر لیں گے، انشاءاللہ ترقی ہماری ہے۔ آج کے دور میں بہت سارے ادارے ایسے ہیں جنہوں نے یہ بیڑا اٹھایا ہے کہ ہم ایک چھت کے اندر اسلامی تعلیمات کے سائے میں، اسلامی تربیت کے شاخسانے میں، اسلامی تربیت کے سانچے میں ایسے لوگ پیدا کریں گے جو علماء بھی ہوں، اور ایسے لوگ پیدا کریں گے جو MBAs بھی ہوں، انجینئرز بھی ہوں، آرکیٹیکٹس بھی ہوں، ڈاکٹرز بھی ہوں۔ ایسے اداروں کی ہمیں سپورٹ کرنی چاہیے، ان کے ساتھ ملنا چاہیے، ان کو فائنینشیل سپورٹ دینی چاہیے، ان کو اپنی انٹلیکچوئل سپورٹ دینی چاہیے، ان کے ساتھ لگنا چاہیے، ان کا تنہائی کا احساس ختم کرنا چاہیے۔ اگر ایسے بہت سے ادارے آج امت میں قائم ہو گئے تو انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں جب ہم اپنی ترقی کو دوبارہ دیکھیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللهم صل على